إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقال في مكان آخر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين محترم عزت مند سننے والوں، یہ میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لارے کتاب قرآن مقدس سے دو مختلف مقامات سے آیات تلاوت کی ہیں۔ ایک سورت قیامہ کی 36 نمبر آیت وہ مقام، اور ایک مقام ہے سورت آل عمران آیت نمبر 137 کا 139۔ عرب میں جو اونٹنی اپنی افادیت کھو دیتی ہے، وہ نہ دودھ دیتی ہے، نہ بچہ جنتی ہے، نہ بوجھ اٹھاتی ہے، اتنی کمزور اور لاغر، نہ اس کا گوشت کھاتا ہے کوئی، نہ اس کا چمڑا استعمال کرتا ہے۔ جب یہ اونٹنی اپنے مالک کے ہاں اتنی بے وقت ہو جاتی ہے تو وہ مالک اس اونٹنی کو کھلے صحراؤں میں، کھلے جنگلوں میں، کھلی جگہوں کے اوپر یوں ہی کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا پھر دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہتی ہے بیٹھتی ہے، جہاں چاہتی ہے چلتی ہے، جہاں چاہتی ہے گھومتی پھرتی رہتی ہے، اس کو کوئی
پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کا نگران نہیں ہوتا، یوں ہی کھلی گھومتی ہے۔ اس اونٹنی کو ابن منظور لسان العرب کے اندر اور اسی طرح قاموس میں فیروز آبادی نے لکھا کہ یہ جو اونٹنی ہے، اس اونٹنی کو سدا کہتے ہیں۔ سدا، بولیے سدا، اس اونٹنی کو سدا کہتے ہیں۔ یہ کوئی فائدہ نہیں دیتی، اس کا خرچہ زیادہ ہے، اس کا نفع نہیں ہے۔ اس کی دیکھ بھال، اس کے اوپر کھانے کا خرچہ، اس کی نگرانی، یہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے نفع نہیں ہوتا۔ اس اونٹنی کو سدا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ قیامہ میں یہی فرمایا کہ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ چاہتا ہے کہ ان یترک سدا، کہ اسے سدا کی طرح چھوڑ دیا جائے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ نہ میرے اوپر کوئی نگران ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ نہ مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی نفع نہ ہو بلکہ میں نفع اٹھانے والا ہوں، وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے گرد دائرہ نہ ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی حلال نہ ہو، میرے لیے کوئی چیز حرام کی قید نہ ہو، بس میں جہاں چاہوں وہاں منہ ماروں، جہاں چاہوں وہاں رہوں، جس جگہ جانا چاہوں وہاں چلا جاؤں، جس محفل میں میرا دل کرے میں وہاں چلا جاؤں، جو چیز مجھے اچھی لگے میں اسے اختیار کر لوں، جو جہاں میرا دل چاہتا ہے، جس محفل میں میرا دل لگتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ میرا دل لگتا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ میں کھاؤں، نہ میں حلال کی کوئی پرواہ کروں نہ میں حرام کی کوئی پرواہ کروں۔ گویا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے گرد دائرہ نہ لگایا جائے، یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کا یہ خیال ہو کہ وہ خدا کی طرح چھوڑ دیا جائے؟ دیکھیں، انسان اس دنیا کے اندر جب آئے تو اسے یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا۔ پہلے دن اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا تھا کہ یہاں سے اتر جاؤ، میرے پاس سے تمہاری طرف کتاب ہدایت آئے گی، میرے پاس سے تمہاری طرف کتاب ہدایت آئے گی، جو اس کی پیروی کرے گا، جو اس کے نقش قدم کو اپنائے گا، جو اس کے حلال کو حلال مانتا ہوگا، جو اس کے حرام کو حرام مانتا ہوگا، جو شریعت کا پاس رکھتا ہوگا، اپنے الہ کو، اپنے معبود کو، اپنے رب کو حقیقی معنوں میں سمجھتا ہوگا، پھر اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، پھر اس کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا۔ میں اپنی گفتگو سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کوئی راستوں میں رکاوٹیں، عوام بہت کم ہے، یہ ہمارے زون کا اجتماع ہے، تو اس اعتبار سے یہ میں نے محسوس کیا کہ شاید کہ کوئی رکاوٹیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے ہمارے اس معاملات کے اندر۔ تو بہرحال فرمایا کہ فلا صدق ولا صلی، نہ تو اس نے تصدیق کی نہ یہ ایمان لے کر آیا، کما حق ہو، جیسے ایمان لانے کا حق تھا، ولا صلی، نہ اس نے صلاۃ ادا کی جیسے صلاۃ ادا کرنے کا حق تھا۔ کیا کیا؟ فرمایا وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اس نے جھٹلایا، اس نے منہ پھیر لیا۔ اللہ کے احکامات آئے، اللہ کی شریعت آئی، اللہ کے احکامات، شریعت کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی،
وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اس نے منہ بھی پھیرا اور اس نے جھٹلا بھی دیا۔ فرمایا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر یہ بڑا خوش و خرم ہو کر، پھر یہ بڑا اکڑتا ہوا، پھر یہ بڑا اتراتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ فرمایا اولا لکا، افسوس ہے اس طرز زندگی کے اوپر، فاولا، پھر افسوس ہے اس کی طرز زندگی کے اوپر۔ فرمایا ثم اولا لکا، پھر افسوس ہے اس طرز زندگی کے اوپر، اس کے چال چلن کے اوپر۔ فرمایا فاولا، پھر اس کے اوپر افسوس ہے۔ گویا اللہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں اس طرز زندگی کے اوپر جب اللہ کی شریعت کا پاس نہ رکھا جائے، اس طرز زندگی کے اوپر جب اللہ کے حلال کو حلال نہ کہا جائے، اس طرز زندگی کے اوپر جب اللہ کی شریعت کا کوئی نفاذ نہ ہو، نہ اپنے جسم کے اوپر ہو، نہ بچوں کی نگرانی کے اوپر ہو، کوئی ایسا طریقہ کار، کوئی ایسی راہ، کوئی ایسا سبیل، کوئی ایسا موقف نہیں اپنایا گیا، تو اس طرز زندگی کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ فرمایا اس کے اوپر افسوس ہے، پھر اس کے اوپر افسوس ہے، پھر اس کے اوپر افسوس ہے، پھر اس کے اوپر افسوس ہے۔ یہ کون سا طرز زندگی ہے؟ احسان کیا، کلمہ جو پڑھا، احسان کیا، اپنے آپ کو مسلم کہلوایا تو احکامات نہیں مانے، شناخت صرف رہ گئی ہے مسلم میں۔ دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی سورۃ آل عمران کی، اس میں اللہ رب العزت نے ترغیب دلائی ہے کہ تھوڑا سا ذرا اپنے سے پہلے قوموں کو دیکھو۔ فرمایا تم سے پہلے کتنے سارے دور گزرے، کتنے سارے زمانے گزرے، تم سے پہلے کتنے سارے زمانے قوموں کے نشیب و فراز گزرے، تو لہذا فسیروا فی الارض، تمہیں چاہیے کہ تم زمین میں سیر کرو، تم دیکھو ان قوموں کا حال دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا ہم نے انجام کیا کیا ہے۔ جن لوگوں نے ہماری شریعت کا لحاظ نہیں رکھا، جن لوگوں نے ہماری شریعت کا پاس نہیں رکھا، جو ہمیں حقیقتاً نہیں مانتے تھے، جو واقعتاً اللہ کو داتا نہیں کہتے تھے، ایک اللہ کو داتا نہیں کہتے تھے، اللہ کو داتا کہتے ہیں، کسی اور کو بھی داتا کہتے ہیں، اللہ کو حاجت روا کہتے ہیں، کسی اور کو بھی حاجت روا کہتے ہیں، اللہ کو مشکل کشا کہتے ہیں، کوئی اور بھی ان کا مشکل کشا ہے، اللہ سے اولادیں مانگتے ہیں، جھولیاں بھرنے والا ان کا کوئی اور بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں داتا علی حجویری کو کہتے ہیں، غوث عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں، وہ دستگیر بھی ہیں، اس کو غوث بھی کہتے ہیں، وہ دستگیر بھی ہے۔ دستگیر کہتے ہیں مشکل کے وقت کو تھامنے والا، دستگیر کہتے ہیں مشکل کے وقت کو تھامنے والا۔ ان کا مشکل کشا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کا شافی الامراض بہت سے بنائے، غریب نواز اس کے الگ الگ ہیں، اسی طرح عزتیں اور ذلتیں لوگوں کے اختیارات میں بانٹی ہیں۔ یہ آپ اپنے اس شہر کے اندر دیکھیں کتنے معبود ہیں، فوت شدہ ہستیوں کے ساتھ کتنے عقیدے وابستہ کیے ہیں، فوت شدہ ہستی کے ساتھ کون ہے؟ ان کی قبروں کے اوپر رکوع بھی ہوتا ہے، ان کی قبروں کے اوپر سجدہ بھی ہوتا ہے، یہیں سندھ کے اندر مزاروں کے اوپر حج بھی ہوتا ہے، وہاں آب زمزم بھی بنایا ہے، وہاں طواف بھی قبروں کا ہوتا ہے، وہاں غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی ہوتی ہے، منت اور چڑھاوے بھی ہوتے ہیں۔ یہ قوم جو اللہ کے ساتھ اتنی بغاوت کے اوپر اتر آئے، یہ قوم کلمہ پڑھے اللہ کے ساتھ اتنی بغاوت کے اوپر اتر آئے، فرمایا فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو اس سے پہلے بھی ہم نے قومیں تباہ و برباد کر دی، ان کو تباہی کے گھاٹ میں ہم نے اتار دیا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ مکذبین، انہوں نے ہمیں جھٹلایا تھا، ہماری شریعت کو، ہمارے احکامات کو، ہماری بیان کردہ نصیحت کو انہوں نے
رد کر دیا، جھٹلا دیا۔ جھٹلانا الگ الگ طرح کا ہوتا ہے۔ ایک جھٹلانا وہ یہ کہے، قوم یہ کہے کہ ہم آپ کو پیغمبر نہیں مانتے، قوم آئے اور پیغمبروں کا انکار کر دے، ایک جھٹلانا یہ جھٹلانا ہے۔ ایک جھٹلانا یہ کہ قوم پیغمبر کو بھی مانتی ہے، اللہ کو بھی مانتی ہے، لیکن اللہ کی کتاب نہیں مانتی، شریعت جو پیغمبر نے سکھائی اس کے احکامات وہ نہیں مانتی۔ ایک جھٹلانا یہ ہے، پیغمبر مانا جاتا ہے، اللہ کو اللہ مانا جاتا ہے، اپنا رب کہا جاتا ہے، لیکن خالص نہیں مانتے، خالص نہیں مانتے۔ تو لہذا جب خالص نہیں مانا تو پھر ماننا کوئی ماننا نہ رہا، ماننا کوئی ماننا نہ رہا۔ تو لہذا فرمایا کہ زمین میں سیر کرو، دیکھو ہم نے تم سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو تباہ کر دیا، اس جرم میں کہ وہ جھٹلایا کرتے تھے، مکذبین تھے۔ فرمایا ھذا بیان للناس، یہ کتاب ہدایت، یہ بیان ہے۔ یہاں بیان کا معنی کریں ایک تنبیہ ہے، للناس ساری انسانیت کے لیے۔ بیان کا معنی ایک واعظ ہے، بیان کا معنی ایک تقریر ہے، بیان۔ ہدایت کس کے لیے؟ فرمایا بیان تو ساری انسانیت کے لیے، یعنی کہ اکثریت لوگوں کی اکثریت اس کتاب کو بیان مانتی ہے، اللہ کا، لوگوں کی اکثریت اس کتاب کو اللہ کا بیان کہتی ہے۔ اور فرمایا وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب نجات بنتی ہے، یہ کتاب ہدایت بنتی ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے، جو اللہ سے ڈرنے والے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اس کو سمجھ کے چلے جائیں۔ تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو، اپنے آپ کو بچانے کو۔ تقویٰ کا ایک معنی ڈرنے کو، تقویٰ کا ایک معنی خوف کرنا، ڈرنا، بچنا، بچانا۔ جب انسان گناہوں کے اندر پڑتا ہے یا گناہ والے معاشرے میں گزر کرتا ہے تو وہاں بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، بہت سارے ایمان کے ضائع کرنے والے عناصر ہوتے ہیں یا ایمان کو کمزور کرنے والے عناصر ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا جاتا ہے تو وہ تقوی کی روش کو اختیار کرتا جاتا ہے، یہ تقوی ہے۔ دیکھیں تقوی ہے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، اللہ منع کر دے تو فوراً باز آ جائے، یہ تقوی ہے۔ اللہ منع کرے اور پھر وہ بندہ وہ کام بھی کرتا رہے تو یہ متقی نہیں، یہ تقوی والا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ جب کفر کرتا ہے، جب کوئی بندہ شرک کرتا ہے، جب کوئی بندہ بدعات اور خرافات کے اندر لگ جاتا ہے، یہ متقی نہیں ہوتا۔ یہ روزے رکھنے والا ہوگا، یہ تہجد گزار ہوگا، یہ شب زندہ دار ہوگا، یہ لیکن متقی نہیں ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہے جو اللہ کے حرام سے بچ جاتا ہے۔ جب اللہ نے حرام کر دیا اس سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اللہ نہیں وارد کر دے اس کام سے رک جاتا ہے تو یہ متقی بچتا ہے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ فرمایا یہ کتاب پھر ان لوگوں کے لیے ہدایت بن جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے نصیحت بن جاتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَهِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اسی تقوی کی روش پر چلنے والوں کے لیے فرمایا دیکھو تم غم نہ کرنا، تم خوف نہ کرنا، وَلَا تَهِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بس تم ہی کامیاب رہو گے، سرفرازی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ استقامت دکھاؤ، ڈٹے رہو، اللہ کی احکامات کی پاسداری کرتے رہو، اللہ کے حلال کو حلال کہتے رہو، اللہ کے حرام کو حرام مانتے رہو۔ بس جب تم ڈٹے رہو گے، اس ڈٹنے کی پاداش میں تمہارے اوپر مشکلات آئیں گی،
تمہارے اوپر تکلیفیں آئیں گی، تمہیں طرح طرح کا آزمایا جائے گا، تمہیں جملے بھی کسے جائیں گے، تمہیں طرح طرح کی باتیں کہی جائیں گی، تمہیں کبھی نوکری سے نکال دیا جائے گا، کبھی اپنے گھر سے نکال دیا جائے گا، کبھی طرح طرح کے رشتے توڑے جائیں گے، وہ سارا کچھ برداشت کرتے رہو۔ فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، سرفرازی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی، یقیناً چومے گی اگر تم مومن رہے، اگر تم مومن رہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کتاب کے اندر صرف حلال اور صرف حرام اتنا بیان نہیں کیا، حلال حرام بیان کیا، لیکن ایسا نہیں ہے کتاب یا تو حلال بیان کرتی ہو یا حرام، بس اس کے علاوہ کوئی اور واضح نہ کرتی ہو، ایسا نہیں۔ اللہ نے بہت باریکی سے، بہت زیادہ باریکی سے شیطان کے وار کا بھی تذکرہ کیا ہے اور اس سے بچنے کی سبیل کا بھی ذکر کیا ہے۔ شیطان باطل قومیں، باطل گروہ، باطل فرقے اس راستے سے تمہارے پاس آئیں گے، ان سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، یہ بیان ہوا ہے، حلال بھی بیان ہوا ہے، حرام بھی بیان ہوا ہے، مخالف کے پروپوگنڈے بھی بیان ہوا۔ دیکھیں آپ سبھی لوگ قرآن کا مطالعہ کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے انسانوں میں؟ انسانوں میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا بتائیں کون ہے؟ نہیں، انسانوں میں، لوگوں کے اندر سب سے بڑا دشمن کتاب اللہ کسے بیان کرتی ہے؟ کتاب اللہ بیان کرتی ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، پاؤ گے تم لوگوں کے اندر بہت زیادہ سخت، کس چیز میں؟ فرمایا عداوتاً، بغض کے اندر، عداوت کے اندر، دشمنی کے اندر، لوگوں میں سب سے زیادہ بغض مومنوں کے خلاف۔ فرمایا للذین آمنوا، مومنوں کے خلاف کن کا ہوگا؟ یہودیوں کا۔ فرمایا والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کا جن لوگوں نے شرک کیا، یہ غیر کتابی مشرک ہے۔ فرمایا مومنوں کے سب سے زیادہ مخالف کون سا طبقہ ہے؟ یہود۔ مومنوں کا سب سے زیادہ مخالف طبقہ یہود ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یعنی غیر کتابی مشرک ہیں، کتاب نہیں مانتے وہ لوگ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ آج یہود ہم سے راضی ہو گئے؟ اگر ہم دین حق کے اوپر ہیں تو یہود ہم سے راضی نہیں ہیں، نصارہ ہم سے راضی نہیں ہیں، مشرکین ہم سے راضی نہیں ہیں۔ اگر ہم واقعتاً دین الہی کے اوپر ہیں، ہم اس دین کے اوپر ہیں جو دین زمین پہ نہیں بنایا گیا، آسمان سے بن کے زمین کے اوپر نازل ہوا ہے، اس دین کے ہم ماننے والے ہیں، تو پھر یہ پکی بات ہے کہ یہود ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ ہمارا دشمن ہے، وہ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ وہ کب راضی ہوگا؟ اس کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے، یہود تم سے راضی تب ہوں گے جب تم ان کی ملت کی اتباع شروع کرو گے۔ یہود اور نصارہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ان کی ملت کے اوپر نہ چلنے شروع ہو جاؤ۔ یہود تب راضی ہوگا۔ آج یہود ہم سے راضی ہیں تو یوں معنی دیکھیں کہ جب ہم یہود کی ملت کو اپنائے ہوئے ہوں گے، جب ہم اس کے نقش قدم کو لیے ہوئے ہوں گے، جب ہم نے اس کے طریقہ واردات کو قبول کر لیا ہوگا، تو پھر وہ ہم سے راضی ہے، اسے ہم کوئی فکر نہیں ہے، ہم سے کوئی ڈر اس سے نہیں ہے، وہ بالکل صحیح ہے، وہ بالکل اپنی مشن کے اندر کامیاب ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنے طرز کے اوپر غور کرنا ہے، ایک دفعہ نظر دوڑانی ہے، احتسابی نظر ہونی چاہیے
ہمارے شب و روز کے اوپر، ہمارے دن رات کے اوپر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ روزمرہ کا معاملہ ہمارا کیسا ہے. کیا ہمارے اس طرز عمل سے مجموعی قوم دیکھیں، بحیثیت قوم دیکھیں، کیا ہمارا طرز عمل ایسا ہے کہ یہود ہم سے راضی ہوا ہوا ہے، یا ہم نے یہود کو دھول چٹا کے رکھی ہوئی ہے؟ ایسا تو نہیں، ایسا تو نہیں ہے. تو لہذا ہمیں دیکھنا ہے. دیکھیں پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے، فرمایا کہ سیر کرو، ہم نے تم سے پہلے لوگ تباہ کیے ہیں، برباد کیے ہیں، جیسے سورۃ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. کیا کیے؟ نیک لوگ، متقی لوگ، پھر ان کے بعد کی جو اولادیں آتی ہیں، پھر ان کے بعد کے جو لوگ آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صلاۃ کو ضائع کر دیتے ہیں. ایسے ناخلف ہوتے ہیں، ایسے ناخلف ہوتے ہیں، صلاۃ کو ضائع کر دیتے ہیں. صرف صلاۃ کو ضائع نہیں کرتے، آگے فرمایا کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی بھی شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا سا اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر پھلنے پھولنے اور پھیلنے کے معاملے کے اندر حرام کو بھی شامل کرنے لگتے ہیں، ممنوع راستے کو بھی اپنانے لگتے ہیں. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. فرمایا یہ عنقریب اپنا انجام دیکھیں گے. یہ لوگ، یہ طبقہ، یہ عنصر، یہ عنقریب اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، یہ جو ان کا علاقہ ہے، مشرقی وسطی کا علاقہ، مشرقی وسطی کا علاقہ، سمرقند اور بخارا، ماوراء النہر جس کو کہتے ہیں، سمرقند اور بخارا. آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک وقت کے اندر دین کا بڑا مرکز تھا. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ دین کے مرکز کو بدلتا رہتا ہے. کبھی مدینہ، مدینہ سے پھر بصرہ، پھر بصرہ سے پھر آگے اور دوسری جگہوں کے اوپر. پھر یہ جو مشرقی وسطی کا علاقہ، بیچ میں نہر آئی، ماوراء النہر جس کو کہتے ہیں، پیچھے سمرقند اور بخارا، پیچھے وہاں چلا گیا دین. ابھی دین سمٹ کے کہاں گیا؟ دین کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ دین کی ایسی محنت ہو رہی ہوتی کہ خالص دین لوگوں کے سامنے عالمی طور پر پیش کیا جا رہا ہو، حقیقی معنوں کے اندر، صحیح طور پر، بلا شرکت غیر احکامات کے، کہ کسی کے فلاں فلاں کے مفتیوں کے اقوال مان لو، تھوڑے سے یہ بھی لے لو، تھوڑا سا یہ بھی شامل کر لو. نہ بالکل خالص دین جدھر سے پورے عالم کے اندر پھیل رہا ہو. یہ دین کا مرکز اس کو کہیں. وہ مرکز سمٹ کر آ گیا ہے ادھر پاکستان کے اندر. اب مانتے ہیں اس بات کو؟ دین کا جو خالص مرکز ہے، دین خالص کا مرکز، وہ اب مدینہ نہیں رہا. مدینہ میں کیا ہے؟ مدینہ میں وہاں پر دین خالص نہیں ہے. وہاں پہ گنبد خضرا کے رکھوالے ہیں، وہاں پر اس کا تحفظ کرنے والے ہیں. وہاں ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر پڑھے جانے والا درود سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. وہاں ان کا عقیدہ، ان کا موقف، ان کا نظریہ یہ دین خالص آ گیا ہے پاکستان کے اندر، اور بالخصوص شہر کراچی کے اندر. ایک اصطلاح کے طور پر آپ اس کو سمجھیں. اب اگر آپ یہ واقعتاً مانتے ہیں کہ آپ کا جو ایمان ہے، جو آپ کا دین ہے، وہ دین خالص ہے، ایمان خالص ہے،
حقیقتاً آپ نے اس کلام کو سمجھا ہے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے۔ دھرتی کے اوپر علماء بھی موجود تھے، دھرتی کے اوپر مفتیان بھی موجود تھے، دھرتی کے اوپر قراء بھی موجود تھے، دھرتی کے اوپر ہر فن کے لوگ موجود تھے۔ علم کلام کا فن دیکھیں، علم حدیث کا فن دیکھیں، علم رجال کا فن دیکھیں، ہر فن کے اوپر عبور رکھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ اللہ نے انہیں دین خالص کی توفیق نہیں دی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ وہ دین کے یہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کو یوں بیان کریں۔ اللہ نے ان کو ایمان نہیں دیا، ایمان نہیں دیا۔ تو پھر اس بات کے بعد یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ دین خالص آپ کا ہے، حقیقی معنوں میں آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اب عالم کی اصلاح بھی آپ کے ذمے، اصلاح کا کام بھی آپ ہی کے ذمے۔ جتنے قومیں، جتنے طبقے، جتنے اقوام گمراہ ہو گئی ہیں، ان کے اندر شرک آ گیا ہے، اس کے اندر خرافات آ گئی ہیں، ان کے اندر بدعات آ گئی ہیں، وہ طرح طرح کے عقیدے ماننے لگے ہیں، وہ مفتیوں کو اللہ کا درجہ دینے لگے ہیں، وہ اپنے علماء کو رب بنانے لگے ہیں۔ تو یہاں ان کی اصلاح کا ذمہ بھی انہی لوگوں کے کندھوں کے اوپر ہے جن کو اللہ نے ایمان خالص کی توفیق دے دی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، فرمایا ہم نے تو تمہیں پیدا کیا لوگوں کے لیے، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس سے خطاب کیا ہے؟ ایمان خالص کے دعوے داروں سے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تم نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو گے، اور صرف اچھائی کا حکم دے کے گھر نہیں چلے جاؤ گے، اچھا اچھا بول کے گھر نہیں چلے جاؤ گے، ان کی منکرات سے، ان کے کفر سے، ان کے شرک سے، اللہ کی نافرمانی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باتوں کے اندر انہوں نے تحریفیں کی ہیں، جو اس کا رنگ بدلا ہے، ساری چیزیں کھول کھول کے بتاؤ گے اور منع کرو گے، اس سے روکو گے۔ یہ روکنے والی بات لازمی ہے، روکنے والی۔ دیکھیں، یہ کہنا کہ ہاں جی یہ ہوائیں تو اللہ چلاتا ہے، یہ کہنا کہ اولاد تو اللہ دیتا ہے، یہ کہنا کہ روزی تو اللہ دیتا ہے، یہ کہنا کہ ہمارے کانوں اور آنکھوں کا مالک تو اللہ ہے، یہ کہنا کہ کائنات کی تدبیریں کرنے والا تو اللہ ہے۔ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، کبھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، کسی کو اللہ بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ ملا جلا کے دے دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹیاں بیٹیاں دے دیتا ہے، کسی کو کچھ۔ یہ تو سارے کام اللہ کرتا ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ توحید کا اصل رنگ یہ ہے کہ یہ بتایا جائے اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کرتا، یہ توحید ہے۔ توحید ہمیشہ منفی پہلو کے اندر آتی ہے، یہی کلمے کی بنیاد ہے، لا الہ۔ پہلے انکار کرو، پہلے رد کر دو۔ جو لوگ غیر اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں، جن لوگوں نے غیر اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑ رکھا ہے، جو لوگ اپنے عبادات کے اندر شریک کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی مالی عبادت بھی غیر اللہ کے لیے رکھتے ہیں، وہ اپنی قولی عبادت بھی غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور وہ اپنی بدنی عبادت بھی غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو لہذا یہ ضروری ہوگا تو ان لوگوں کو یہ بات بیان کی جائے، اس سے روکا جائے۔ روکنا، اس کاموں سے روکنا، بتا دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جس کو تم داتا کہہ رہے ہو یہ داتا نہیں ہے، اس کی حقیقتیں کھول کھول کر بیان کرے۔ تم کہتے ہو کہ یہ داتا، یہ اولادیں دیتا ہے، آؤ ان کی کتاب کھولو اور بتاؤ یہ علی حجویری جس کو کہتے ہو، یہ اس کی اپنی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، ایک بھی اولاد نہیں ہے اس کی، اور آج لوگوں کو اولادیں دیتا ہے۔ یہ کیسا ہوا؟ چلو آج یہ داتا ہے، اس کے مرنے سے پہلے یہ لوگ اس کو داتا کہہ رہے ہیں، مرنے کے بعد اس کو لوگ داتا کہہ رہے ہیں۔ چلو جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت قوم کا داتا کون تھا، یہ بتانا توحید ہے، روکنا ان کو توحید ہے۔ نفی کرو، انکار کرو، یہ انکار ضروری ہے۔ دیکھیں،
مرکز بن گیا. پہلی صدی ہجری کے اندر دعوت پہنچی ہے، اسلام پہنچا ہے. یہ ماوراء النہر میں، سمرقند میں اور بخارا میں. دوسری تیسری صدی ہجری کے اندر یہاں پہ بڑے بڑے مراکز قائم ہو گئے، محدثین آ گئے، یہاں علم فن آ گیا، اسماء الرجال کا فن آ گیا، بڑے بڑے محدثین یہاں پر آ گئے. امام بخاری آئے، مسلم آئے، ترمذی، امام ابن ماجہ آئے، نسائی آئے. یہ قریب قریب کے علاقے ہیں، یہ بڑا خطہ ہے مشرقی وسطی کا. یہاں پہ کیا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، اس پر روشنی ڈالیں کہ وہ ایک معاشرہ تھا جو دین کا مرکز بنا ہوا تھا. وہاں پہ دین کی محنت ہو رہی تھی. وہ دین کی محنت آج بخاری اور مسلم کی طرح وہ ان کتابوں کی شکل کے اندر ہمارے پاس آج محفوظ ہے. اور اپنا اس معاشرے کو دیکھیں، وہ کیسے تباہ ہوا ہے. آج وہاں پر دین خالص نہیں ہے، لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر اگر اللہ نے ہمیں دین خالص کے اوپر قائم رکھا ہے تو قائم رہنا، اس کے اوپر استقامت دکھانا یہ کس طرح ضروری ہے. اگر ہمیں باطل کے حربوں کا علم ہوگا تو اس سے بچنا بھی آسان ہوگا. دیکھیں، جب اللہ نے بیان فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ تمہیں خوف کراتا ہے، یہ ڈر سناتا ہے، یہ حکم دیتا ہے، اس طرح، تو وہ سارے اللہ نے احکامات بیان کیے. یہ اس راستے سے آئے گا تو اس راستے سے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں، یہ اسماء الرجال، راویوں کی تحقیق، راویوں کے نام جنہوں نے حدیثیں پہنچائی ہیں، مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، مصر، شام، ادھر سے ہوتے ہوتے یہ سارے راویوں کے اندر یہ جو مشرقی وسطی کا علاقہ ہے، یہاں پر 50 سے 60% راوی دفتر رجال کے اندر ہے. یعنی کہ راویوں میں آدھی تعداد اسی علاقے کی ہے. یہ علاقہ دین کا مرکز بنا ہوا تھا، یہاں پہ احادیث بیان ہو رہی تھی، یہاں پہ احادیث محفوظ ہو رہی تھی، محدثین کام کر رہے تھے. تو لہذا یہ علاقہ بڑا یہاں پہ محنت ہو رہی تھی. اس کے پڑوس کے اندر روس تھا. روس کے اندر یہود ہیں. یہود جو ایمان والوں کے سب سے زیادہ شدید مخالف دشمن عداوت اور بغض رکھنے والے ہیں. مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں گھٹنے ٹیکنا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. قرون اولیٰ کے اندر انہوں نے بہت مار کھائی ہے. مسلمانوں کی تلواریں ان کے اوپر چمکتی رہی ہیں. ان کو علاقہ بدر کیا گیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کو نکال دیا گیا. تو یہ آج بھی بہت ایمان والوں کے مخالف ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہود آرام سے بیٹھا اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. وہ اپنا کام تب کرے گا جب ہم اس کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں. اس کی نظر ہمارے اوپر سے تب ہٹے گی جب ہم اس کی ملت کو قبول کریں گے. یہ اللہ نے بیان فرمایا. فرمایا وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ شروع کرو. تو لہذا اپنے دشمن کو پہچانیں، اپنے معاشرے پہ غور کریں. جو نعمت ایک ہدایت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کی پاسداری کے لیے اقدامات کریں، اس کی پاسداری کے لیے اقدامات کریں، یہ ضروری ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ پہلا جو اقدام ہوا ہے انہوں نے کیا کیا؟ یہود کے جو مذہبی گھرانے تھے، یہود کے جو مذہبی گھرانے تھے وہ روس سے اٹھائے، یہاں سمرقند اور بخارا کے اندر لا کے بسائے، تجارت کی غرض سے کہ یہ تجارت کریں گے. آپ جانتے ہیں یہود پھر تجارت میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، پھر بڑا مضبوط بڑا ہاتھ ڈال دیتا ہے. تو یہود کے وہ چند گھرانے جو مذہبی گھرانے تھے ان لوگوں کو اٹھایا ہے اور یہاں پہ سمرقند اور بخارا کے اندر لا کر بسایا ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے تجارت وہاں پر شروع کی ہے اور تھوڑے ہی عرصے کے اندر بڑے بڑے تاجروں میں ان کا نام شمار ہو گیا.
تجارت انہوں نے شروع کی ہے. یہ پلاننگ چل رہی ہے، یہ پلاننگ چل رہی ہے. کیا کرنا ہے؟ اس خطے کو اپنے قابو میں لے کر آنا. تجارت میں انہوں نے ہاتھ ڈالا، بڑے بڑے تاجر بنے اور ان کا اثر و رسوخ قائم ہو گیا تھوڑے سے عرصے کے اندر. پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ علاقہ کمزور پڑنے لگا ہے، ہم بڑے تاجر بنے ہیں، معیشت ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے، تو یہ کمزور پڑنے لگے، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ قرض کی پیشکش کر دیتے ہیں، قرضہ لے لیں ہم سے، 0% کے ساتھ، سود کے ساتھ قرضہ لے لیں. پھر جب یہ قرضہ دیتے ہیں تو پھر قرضے کی واپسی ادائیگی کے ساتھ اپنے قوانین منواتے ہیں، قوانین منواتے ہیں اپنے. میں اس کو پیش کر رہا ہوں، اس سمرقند یا بخارا کی تاریخ کو. مقصد ہے اپنے اس آج کے معاشرے کے اوپر نظر رکھیں، IMF کو سامنے رکھیں. قرضہ دیتی ہیں، اپنے قوانین منواتی ہے. یہ کیوں؟ ملک کے اندر اپنا کنٹرول چاہتی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ مذہبی گھرانوں کو یہاں پر لا کر آباد کیا، معیشت ان کے ہاتھوں میں مضبوط ہوئی، پھر انہوں نے قرضے دینے شروع کیے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا؟ جو لوگ یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے، اب چونکہ یہود کا اپنا سکولنگ سسٹم نہیں تھا لیکن وہاں پہ سکول مضبوط تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کو انہی لوگوں کے مدرسوں کے اندر، انہی لوگوں کی تعلیم گاہوں کے اندر ڈال دیا کہ یہ یہیں پڑھیں گے، یہیں پڑھیں گے. تو پھر ایسے کے بعد ایک ایسی نسل سامنے آئی، ان کے نوجوان نسل ایسی سامنے آئی، فرق ختم ہو گیا کہ یہ یہودی ہے کہ یہ مسلم ہے، کیونکہ انہی کے اسکولوں سے پڑھا تھا. تھے اصل میں یہود، اپنے دین سے ہٹنے والے نہیں تھے، پری پلان اس علاقے کے اندر داخل ہوئے، پوری ذہن سازی کے ساتھ داخل ہوئے، اپنے بچوں کو یہاں پہ انہوں نے ڈال دیا ہے، اور اب جو آگے آنے والی نسل ہے وہ مجہول ہو گئی ہے، یہ مسلم ہیں یا یہ یہودی ہیں. شناخت کے طور پر اگر کسی کو شک وارد ہو جائے کہ یہ مسلم ہے یا یہ یہودی ہے، شناخت کے لیے کیا چیز باقی رہتی ہے؟ وہی سارا کچھ بولتے ہیں، وہی سارا کچھ سیکھا ہوا ہے، اسی طرح بولتے ہیں. نظر رکھیں اپنے اس علاقے کے اندر، اپنے اس معاشرے کے اندر، مسلم کہلاتے ہیں، ساری چیزیں وہی پڑھی ہوئی ہیں، سارا نصاب وہی پڑھا ہوا ہے، وہی ہاتھ میں قرآن ہے، وہی ہاتھ میں بخاری ہے، وہی ہاتھ میں مسلم ہے، وہی ساری کتابیں ہیں، لیکن پہچان نہیں ہے یہ مسلم ہے یا یہ دیوبندی ہے، یہ مسلم ہے یا یہ اہل حدیث ہے، یہ مسلم ہے یا یہ کوئی شیعہ ہے، یہ مسلم ہے یا اس کے اندر کوئی اور طبقہ ہے، اس کے اندر نجی گروہ ہے. ایک لمحے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے یہ کون ہے. تو لہذا وہ کیا کرتے ہیں؟ پہچان مبہم کر دیتے ہیں. جب پہچان مبہم کی، مسلم کا روپ دارا، کام کرنا آسان ہو گیا. مسلم کا جو روپ دار لیا تو اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. تو اسی طریقے سے انہوں نے یہ کیا. آپ دیکھیں جو احادیث کے اندر فن رجال، ائمہ محدثین نے جو رجال کو پرکھنے کا کرائیٹیریا بنایا، وہ ان کے اقوال نہیں بنائے. اچھی اچھی باتیں تو ہر کوئی کر لیتا ہے، ایک سے بڑھ کے ایک نکلے گا اچھی اچھی باتیں کرنے والا. کیا بنائے؟ ان کا طرز زندگی دیکھو، ان کی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے دیکھو، ان لوگوں کی غمی دیکھو، ان لوگوں کی خوشی دیکھو، ان لوگوں کا روزانہ کا اٹھنا بیٹھنا، پوری زندگی ناپو ان کی. تب جا کے یہ معلوم ہوگا کہ یہ راوی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، اس کی بات لیں یا نہ لیں. پہچان نہیں ہے، پہچان کے لیے کیا ضروری ہے؟ زندگی دیکھو اس کی. تھوڑا سا نظر اپنے علاقے پہ رکھیں، اپنے معاشرے پہ رکھیں. قول تو ہے ایمان خالص کا، دعویٰ تو ہے ایمان خالص کا، کیا طرز زندگی بھی ایمان والوں جیسی ہیں؟
کیا طرز زندگی، کیا غمی یا خوشی ایمان والوں کی طرح ہے؟ واقعتاً جو مسلم گھرانہ، جو مسلم شخصیت، جو مسلم شناخت، جو مسلم تعلیمات اسلام نے دی تھی، واقعتاً اسی طرح غمی مناتے ہیں، واقعتاً خوشی اسی طرح مناتے ہیں۔ زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کس کے طرز عمل کے اوپر کیے ہیں؟ ان کی نجی محافل کیسی ہیں؟ عوام کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہے؟ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ان کی ذاتیات بھی دیکھی جاتی ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ مسئلہ تو پھر ذاتیات کا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، نہ یہاں پہ پھر ذاتیات بھی دیکھی جاتی ہیں، پھر یہاں پہ ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، تو پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ائمہ محدثین نے یہ فیصلہ اس وقت کرتے ہیں کہ یہ بندہ، اس کے گھر سے گانے کی آواز آتی ہے، تو لہذا اس کی بات کو لیتے ہوئے تحقیق کرو، مطابعت کے اندر لو، مزید اس کے اوپر راویوں کی تائید دیکھو، کس بنیاد کے اوپر گانے کی آواز آتی ہے اس کے گھر سے، بس قول تو اچھا کوئی بھی کر لے گا، اچھی بات تو کوئی بھی کر لے گا، تو لہذا جب اچھی بات کر رہے ہیں تو پھر پیچھے تولا جا رہا ہے، پوری زندگی دیکھی جا رہی ہے، زندگی کیسی ہے، کیسا اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ کہاں پہ خوش ہوتا ہے، یہ ہمارا بچہ یہ کہاں پہ خوش ہوتا ہے، کن کی محفلوں میں جاتا ہے، کیا اس کی دوستیاں ہیں، کہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہے، یہ کن سے متاثر ہوتا ہے، اس کے کان کے اندر لگی ہینڈ فری کے اندر کیا چلتا رہتا ہے۔ قول تو اچھے کوئی بھی کرتا ہے، ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے، ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، ٹھیک ہے جی، نہیں جانا جنازے میں، پھر وہاں پہنچا ہوتا ہے، شکل دکھانے کے لیے پہنچا ہوتا ہے، وہاں پہ ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے پہنچا ہوتا ہے، پھر وہاں پر 100 طرح کے مسائل دیکھتا ہے، پھر جب یہاں پہ گرفت ہوتی ہیں کہتے جی میں دعوت دینے کے لیے گیا، دعوت، آج اس کو باہر چوراہے پہ کھڑا کرو، بولو دو دعوت اللہ دو، اس کو دعوت اللہ دینی نہیں آتی، یہ وہاں جاتا ہے مشرکوں کے ٹبر میں پیک ٹائم کے اوپر، جب وہ مخالفت کے اندر اور غم کے اندر نڈھال ہوتے ہیں، ایک جملہ بھی جس وقت وہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ وہاں جاتا ہے دعوت دینے کے لیے۔ کیا دیتا ہے دعوت؟ اس سے پوچھو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، تم وہاں پہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ رکے، تم نے کون سی آیات پڑھی ہیں، وہ آیات تو ہمیں بتلاؤ، کیا بولا ہے تم نے ان کو، وہ تو بتلاؤ۔ نہیں جی وہ آج ہم گئے تو کل وہ جب ہم ان کو دعوت دیں گے نا پھر وہ ہماری بات سن لیں گے، بولیں گے یہ ہمارے پاس آتا ہے، یہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ یہ دیکھیے اس کا دل، قول تو کوئی بھی کر لیتا ہے۔ تو لہذا محدثین نے کیا کی ہے، راویوں کی زندگیاں دیکھی ہیں، پوری زندگی دیکھو اس کی، اس کے بڑے بڑے فیصلے دیکھو، اس کی غمی دیکھو، خوشی دیکھو، روزانہ کا اٹھنا بیٹھنا، روزانہ کے معمولات دیکھو کیسے معمول ہے اس کا۔ تو لہذا اس وقت جو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ حدیث اس سے لے لیں یا شک کریں اس کے اندر، تو اس وقت جو ہے نا وہ گواہی ریکارڈ ہو جاتی ہے دفتر رجال کے اندر۔ تو انہوں نے کیا کیا، بالکل بیس بدل لیا، اپنے بچوں کو یہاں پر لا کر آباد کر دیا، انہی لوگوں کے اندر رہے، انہی لوگوں کے اندر جڑے رہے، انہی کی ساری چیزیں بولتے رہے، وہی عربی کے جملے یہ بولتے ہیں، وہی قرآن ان کے منہ سے نکلتا ہے، وہی چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں۔ اب پہچان مشکل ہے یہ کون ہے، یہ یہود ہیں یا یہ مسلم ہیں؟ یہ تو لبادہ اڑے بیٹھے ہیں، یہاں پہ پری پلان کام ہو رہا ہے، یہاں پر اس کو پرکھا جاتا ہے، اور یہ پرکھنا پھر مشکل بھی ہوتا ہے۔ فیصلے زندگی کے اندر جو کیے ہیں ان کو دیکھنا بھی پھر مشکل بھی ہوتا ہے، ساری گواہیاں اکٹھی کرنی ہوتی ہیں، پھر فلاں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے کون کون سے شاگرد ہیں، شاگرد اپنے استاد کی کیا کیا باتیں
جانتے ہیں کیا کیا وہ بولتے ہیں، پھر یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، دفتر رجال کا یہ پھر حصہ بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے تیسرا جو قدم اٹھایا، تیسرا قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ وہاں پر جب آباد ہوئے معیشت ان کے ہاتھ میں آئی، پہچان ختم ہوئی، پہچان ختم ہوئی، یہ مسلم ہیں یا یہ یہودی ہیں۔ یہی سمرقند اور بخارا کے اندر جب پہچان مبہم ہو گئی تو تیسرا قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ فلاحی کام کی پیشکش کی ہے، ہم آپ کی سڑکیں بنائیں گے، ہم آپ کو ویکسین کے ٹیکے لگائیں گے، ہم آپ کو صاف پانی مہیا کریں گے۔ نظر رکھیں اپنے معاشرے کے اوپر، اپنے معاشرے کے اوپر نظر رکھیں، مہم پیش کرتے ہیں، فلاحی تنظیمیں ویلفیئر سامنے آتی ہیں، کیا کریں گے جی آپ؟ ہم آپ کے پیدائش کے دن سے لے کر موت تک کے 60 سے زیادہ شعبوں کے اندر ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بیواؤں کی کفالت بھی کریں گے، ہم روزگار بھی آپ کو دیں گے، صاف پانی بھی آپ کو دیں گے، بجلی کی فراہمی ہوگی، روڈ صاف ہو جائیں گے، بہترین نقشہ بن جائے گا، ویکسین کے ٹیکے بھی فری میں لگا کے دیں گے ہم آپ کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا غور کریں اپنے اس معاشرے کے اوپر، نظر رکھیں۔ تو پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ فلاحی چیزیں بھی ہمارے اختیار میں آ گئی ہیں، اور پھر جب اہل علم اور زیرک دانشور لوگ منع کرتے ہیں، یہ ان کی چالیں، ان کی چالوں کے اندر ایمان ضائع نہیں کرنا، ان سے فائدہ اٹھاؤ لیکن ایمان ضائع نہیں کرنا، جو باتیں جو سہولیات ہیں ان سے استفادہ منع نہیں ہے لیکن ان کے پیچھے ایمان ضائع نہیں کرنا۔ لیکن جب اس سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، ان کے سے کوئی تقابل اور موازنہ پیش کرتے ہیں، یہی ہمارا طبقہ اٹھتا ہے، کہتے ہیں آپ کیسے لوگ ہیں جی، آپ خام خام تو غلط کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ آپ کے پیدائش سے لے کے مرنے تک 60 سے زیادہ شعبوں میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ صاف پانی آپ کو فراہم کرتے ہیں، وہ RO پلانٹ آپ کو لگا کے دیتے ہیں، وہ روڈ بنا کے آپ کو دیتے ہیں، وہ بجلی کی فراہمی آپ کو دیتے ہیں، پھر طرح طرح کی سہولیات آپ کو دیتے ہیں، روزگار کی اسکیم چلاتے ہیں، یہ فری کفالت کرتے ہیں، اور یہ جناب یہ غسل بھی میت کو خود دیتے ہیں، پھر ان کی ایمبولینس کا نظام بھی ہے، اور اتنے سارے منصب ہیں، اتنے سارے کام ہیں، آپ خواہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں ان کا یہ ساری چیزیں ان کے اوپر ایمان ضائع نہیں کرنا، اس میں کہاں ایمان جاتا ہے؟ تو پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو منع کیا جاتا ہے، یہاں تو روکا جاتا ہے، یہاں تو ان کے اوپر انحصار نہیں ہو رہا ہے، تو پھر یہاں پر یہ تحریک چلتی ہے کہ یار تم سے تو زیادہ اچھے وہی لوگ، تم سے تو زیادہ اچھے وہی لوگ، تو یہاں پہ ایمان ضائع ہوتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو؟ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو؟ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا، کہتے ہیں کافروں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان ایمان کے دعوے داروں سے، ان سے تو وہی زیادہ اچھے ہیں۔ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ دیکھیں جی ویلفیئر کا نظام کتنا اچھا ہے، یہ صاف پانی فراہم کرتے ہیں، یہ سڑکیں اچھی بناتے ہیں، کتنا جو ہے وہ پل بنا دیے، کتنے جو ہے نا وہ موٹر وے بنا دیے ان لوگوں نے، کتنے جو ہے نا سہولیات کر دیے، اور کتنے زیادہ جو ہے نا یہ روزمرہ بے روزگاروں کو، بھوکھوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، سیلانی کھانا کھلا رہا ہے، چیپا بیٹھا کھانا کھلا رہا ہے فری کے اندر، تو یہ زیادہ اچھے ہیں نا، ایمان والوں سے تو یہ زیادہ اچھے ہیں۔ یہاں ایمان ضائع ہو رہا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی لعنت آ رہی ہے۔ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر، پہچان کھو گئی ہے، حق اور باطل کی پہچان اس نے اس راستے سے چھین لی ہے، پہچان نہیں رہی ایمان والا کون سا ہے، بے ایمان اور باطل اور حق کے مقابلے میں ایمان والوں کا دشمن کون ہے، پہچان نہیں رہی۔ یہی ان کا مقصد ہے، یہی ان کا مقصد ہے۔ جب یہود نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب
کتاب اللہ میں یہ بات نازل کی ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، سرفرازی کامرانی تمہارا حق ہے اگر تم مومن ہو۔ ان کو مومن نہ رہنے دو، اگر ان کو ناکام کرنا ہے نا، اگر ان کو دھول چٹانی ہے، اگر ان کو اپنے گھٹنوں پہ بٹھانا ہے، اگر ان کو اپنا غلام بنانا ہے تو ان کو مومن نہ رہنے دو، بس اتنا کرو، یہ مومن نہ رہے۔ تو پھر کن کن باتوں سے وہ ایمان جاتا ہے؟ سارے حربوں پہ کام شروع ہوتا ہے، سارے حربوں کے اوپر کام شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ بیٹا ہے، اس کو باپ کو، مرے ہوئے باپ کو غسل دینا نہیں آتا، نمبر اس کو پتا ہے 10 اور 20 چیپا کا نمبر، اس کو بلائیں گے وہ لے جائے گا، غسل بھی کرا دے گا، کفن بھی پہنا دے گا، سارا کچھ کر دے گا۔ اس کو، اس ایمان والے کو غسل دینا نہیں آتا کہ میرا باپ فوت ہو گیا میں اس کو غسل دے دوں، آتا ہی نہیں۔ کفن کس طرح پہنانا ہے؟ کفن لے آئے گا، 2000-2500 روپے کا کفن لے آئے گا، اس کو کھولے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گا یہ کفن کیسے پہنانا ہے۔ یہ باپ کو کفن دینا جانتا نہیں ہے۔ یہ کس راستے سے ہو رہا ہے؟ یہ کس راستے سے ہو رہا ہے؟ کہتا ہے پھر یہی لوگ زیادہ اچھے ہیں تم سے، یہ سارے شعبوں کے اندر کام کرتے ہیں، تو یہ اپنے کندھے ہلکے کر کے بیٹھا ہو، پہچان چھینتی جا رہی ہے۔ یہ باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اس کو نماز جنازہ والی دعا ہی نہیں آتی ہے، کیسے پڑھائے گا؟ دعا ہی نہیں آتی ہے اس کو، لیکن ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے۔ اب جو شک آیا ہے اس کے ایمان کے اوپر، اور شک کے سارے قرائن موجود ہیں، اس کے ایمان پہ شک کیا جائے یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اس کو جنازے کی دعا نہیں آتی ہے، یہ کون سا مسلمان ہے؟ اس کو تو باپ کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ شک کا قرینہ موجود ہے، اس کے ایمان پہ شک کیا جائے، اور جب شک کیا جائے اور جب اس کو تولا جائے، جب اس کو ناپا جائے، پھر 4 افراد کھڑے ہو جاتے ہیں، جانے دو جی فلاں کا بیٹا ہے، جانے دو، چھوڑ دو نا اس کو، ابھی سیکھ رہا ہے نا، یہ ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے، 25 سال کا تو ہے، صرف 3 سال کا تو ہے، اس کو تو آتا ہی نہیں ہے۔ اس کے ایمان پہ شک کرنے کا قرینہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس کا ظاہر دیکھیں، داڑھی نہیں ہے، لباس نہیں ہے، مسجد کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تعلیم کا جو ادارہ ہے، جس جگہ پہ جاتا ہے تعلیم حاصل کرتا ہے، جان نوکری کرتا ہے، وہاں اس کا نگران نہیں ہے، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے۔ شک کا قرینہ ہے کہ نہیں؟ شک کیا جا سکتا ہے، سب جگہ پہ یہ کھلا ہے، جہاں کام کرنے جاتا ہے وہاں روک ٹوک والا کوئی نہیں ہے، نگران نہیں ہے، کام کے ادارے کے اندر، اس محکمے کے اندر، اس جگہ پہ یہ سدا ہے، کھلا گھومتا ہے، ہاتھی کوئی ہے نہیں، دیکھنے والا کوئی ہے نہیں، تو بس صحیح ہے نا، یہ اس جگہ پہ کیا بنتا ہے؟ سدا بن جاتا ہے، یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ سدا بنتا ہے۔ ان کا چوتھا قدم کیا ہے؟ وہ چوتھا قدم انہوں نے جب یہ دیکھا کہ معیشت ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، معیشت ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، فلاح اور بہبود کے کام ہمارے پاس ہیں، زندگی سے لے کے پیدائش سے لے کر موت تک 63 شعبوں کے اندر کام کرنے والا ادارہ۔ آپ نے یہ سنا ہے جملہ؟ اس کو سیلانی کہتے ہیں، اس کو چیپا کہتے ہیں، اس کو طرح طرح کی NGOز بنی ہیں، طرح طرح کے فلاحی ادارے ویلفیئر کے نام ہیں، زندگی کے اتنے شعبوں کے اندر ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو لہذا آپ دیکھیں، جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب چیز تو آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھ میں آتی جا رہی ہے، جب روس نے دیکھا کہ اس سمرقند اور بخارا کے اندر کیا تھا کہ معاشیت ہمارے ہاتھ میں، تجارت، بڑے بڑے تاجر ہمارے ہیں،
بڑے بڑے تاجر ہمارے ہیں، تو لہذا یہاں پر جو نسلیں ہماری قائم ہیں ان کی تو پہچان بھی نہیں ہے، کوئی اس کو پہچان بھی نہیں سکتا، ہمیں تو شناخت کر نہیں سکتے ہم یہودی ہیں، ہمیں تو شناخت نہیں کیا جا سکتا کہ ہم یہودی ہیں، ہم نے تو لبادہ اڑا ہوا ہے، ہم نے تو بیس بدلا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ فلاحی کام بھی ہمارے ہیں اور یہ تجارت معاشیات بھی ہمارے پاس ہے، تو اب انہوں نے فوجیں وہاں پہ داخل کرنے میں کوئی تعامل محسوس ہی نہیں کیے، ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ فوجیں یہاں پہ اتاریں۔ کیوں؟ یہ کس چیز کی فوجیں ہیں؟ بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے کام جاری ہیں، فلاحی کام جاری ہیں، بڑی چیزیں جاری ہیں، اس کو روک ٹوک کے اندر آتے ہیں۔ یہ ترقی پسند نہیں ہے لوگ، یہ لوگ تو آپ کی خوشحالی نہیں چاہتے۔ یہ جو منع کرنے والا طبقہ ہے، یہ جو منع کر رہا ہے، دیکھو ایمان ضائع نہیں کر دینا ان لوگوں کے پیچھے۔ وہ جو منع کرنے والا طبقہ ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ ترقی کے مخالف لوگ ہیں، یہ آپ کو اسی طرح بغیر اسباب کے، اسی طرح بغیر سہولیات کے زندگی گزار دینا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ تو دقیانوس ہیں، تو لہذا یہ روک ٹوک کرتے ہیں۔ ان عنصر کو روکنے کیا کرنا ہے جناب؟ بیچ میں فوجیں اتاری ہیں، فوجیں اتاری۔ جب فوجیں اتر گئی ہیں تو پھر قبضہ بھی ان کا ہوا، پھر قبضہ بھی ان کا ہوا۔ تو اس طرح روس نے وہاں جو پہلے بخاری اور مسلم کا شہر تھا، وہاں سے بخاری ہمارے ہاتھ میں آئی تھی، وہاں سے مسلم ہمارے ہاتھ میں آئی تھی، وہاں سے احادیث کا ذخیرہ ہمارے ہاتھوں میں آیا تھا۔ تو اب وہاں کیا ہوا؟ وہاں پہ روس قابض ہو گئے۔ 70 سال تک روس نے قبضہ کیا رکھا ہے وہاں پر جبر کے ساتھ۔ جب فوج اپنی اتاری ہے پھر پورا قبضہ انہوں نے لے لیا، امارات جو تھے ان کو، جو وہاں کی سیکیورٹی تھی اس کو ساتھ لڑ لیا، اب پوری طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے قابو کے اندر آ گیا۔ تو جب پورا علاقہ اپنے قابو میں، اپنے کنٹرول کے اندر آ گیا، پھر وہاں سمرقند اور بخارا میں بالجبر انہوں نے اپنے قوانین لگائے، چوکوں میں، چوراہوں کے اندر مورچے لگا دیے، ناکہ بندی ہو گئی ہے۔ کیا ہے جی؟ یہاں پر نقاب اتارے جاتے ہیں عورتوں کے۔ یہ عورتیں نقاب کیوں کرتی ہیں؟ یہاں پر جس عورت کے لمبے بال ہیں اس کو کاٹا جاتا ہے، نقاب نوچے ہوئے گرے ہوتے ہیں، پوری پوری چٹیاں کٹی ہوئی گری ہوتی ہیں۔ کیا ہے یہ جناب انقلاب آ گئے، انقلاب آ گئے۔ تو وہاں پہ یہودی روس یوں غالب ہو گئے۔ اس نے دیکھا ہے، گشت کے لیے ٹیمیں لگائی ہیں، کیا کیے ہیں؟ گھر گھر کے اندر دیکھو، رپورٹ پیش کرو، کون سا بچہ ہے جس کو پورا قرآن حفظ ہے، پھر اس کے گھرانوں کے اندر پوری اس کے ماں باپ کو، ان کے قبیلے کو، پھر ان کے ساتھ جبر، پھر ان کو مارنا۔ پھر آپ دیکھیں اس تاریخ کے اندر یہی روس کی کیا کیا ہے کہ 2 ٹرینوں کے اندر ساری دیندار شخصیات بٹھائی ہیں جن کو قرآن آتا ہے، جو فن کے اندر ماہر ہیں، جن لوگوں نے اس طرح بہت سارے علم کو محفوظ کیا ہوا ہے، ان کو 2 ٹرینوں کے اندر بٹھایا اور ٹرینوں کو آپس میں دوڑایا ایسے مخالف سمت کے اندر اور ٹکرایا۔ یہ واقعہ وہاں پہ پیش آیا۔ آپ اس کی تحقیق کریں، صحیح سند کے اوپر، صحیح بنیادوں کے اوپر، اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پھر اس کے اوپر سفر نامے لوگوں کے لکھے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے اور روس نے کیا کیا ہے سمرقند اور بخارا کے اندر۔ تو یہ انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ نسل کشی شروع کی ہے، نسل کشی کی۔ یہاں پہ اس ہمارے معاشرے میں اس کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر یہود کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت محسوس ہوتی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے تجربہ کیا کہ جب ہم نے جبر کیا 70 سال ان کے اوپر، تو جبر زیادہ دیر تک نہیں چلا، جبر زیادہ دیر تک نہیں چلا۔ جبر کا دوسرا نقصان جو ان کو ہوا، جو تجربہ ان کو ہوا، وہ دوسرا تجربہ یہ ہوا ہے کہ جب ہم نے جبر کیا ہے تو جبر کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کے ایمان تو اور بھی زیادہ مضبوط ہونے لگے ہیں۔ وہ تو موت قبول کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں مار دو، وہ کہتے ہیں ہمیں کاٹ دو، وہ اسی طرح ہم سے ہماری سہولیات، ساری معاملات لے لو۔
وہ تو پھر اس طرح مضبوط ہو جاتے ہیں. تو لہذا جبر صحیح نہیں ہے، جبر بند کر دو. اب یہی کام بررضا و رغبت کرواؤ ان سے. جب ہم خود کر رہے ہیں، جب عورتوں نے اپنا عبایا خود ہی اتار دی ہے، تو اب ناکہ بندی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو بدنامی مول لینی پڑے گی. ناکہ بندی کریں گے تو بدنامی ہوگی. جب عورتیں اس طرح کھلے عام ہو گئی ہیں، خود ہی اپنے لباس انہوں نے باریک کر لیے ہیں، خود ہی اپنے انہوں نے چہرے کھول لیے، تو لہذا کیا ضرورت ہے ناکہ بندی کرنے کی؟ تو یہ کام تو برضا اور رغبت ہو رہے ہیں. ان 70 سالوں کے اندر یہ قانون بنایا گیا. کیا قانون بنایا گیا؟ ایک ریڈیو لائسنس والا، لائسنس شدہ ریڈیو ہوگا، ہر گھر پہ ہوگا، ہر دکان کے اوپر ہوگا، اور اس کو بند کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ 24 گھنٹے چلتا رہے گا. جو اس کے اندر آ رہا ہے اس کو سننا ہی ہوگا. یہ قانون انہوں نے لگایا وہاں پر. آج ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ قانون لگانے کی ضرورت ہی نہیں. ہر گھر سے گانے کی آواز آ رہی، ہر جیب کے اندر غلاظت کا پورا ماحول اور سہولیات دستیاب ہے، ہر چیز کھلی ہوئی ہے. تو لہذا مسلط ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ کام تو خود ہی کر رہے ہیں. یہ جو کام ہم نے ان کے اوپر بالجبر کرنے تھے، وہ کام تو یہ برضا اور رغبت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ مخالف جب دوسرے علاقوں کے اندر یوں قبضہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں سے کوئی مذہبی یا کوئی دینی نقشہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ فحاشی اور یعنی کو فروغ دیتے ہیں، بے حیائی اور بے راہ روی کو فروغ دیتے ہیں، حرام اشیاء کا وہاں پہ زیادہ فروغ ہو جاتا ہے، اپنا کنٹرول وہاں پہ کرتے ہیں، معاشیات وہاں پہ اپنے ہاتھ میں کرتے ہیں. قرضہ اتنا ہوتا ہے سود والا، اس کے اوپر ڈبل بڑھا کے پھر ان کو اپنا مقروض بناتے ہیں. پھر مقروض جب وہ قرضہ چکایا نہیں جاتا، پھر اپنے قوانین منواتے ہیں. پھر جب یوں قوانین ان کے مانے ہی جا رہے ہیں، یوں قوانین ان کے ہم قبول کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. ہمارے ملک پاکستان کے اندر یوں سود عام ہو گیا ہے، حکومت سود کے اندر غرق ہوئی بھی ہے، اور سود کی جو معیشت ہے وہ ساری سود کے اوپر لگی ہوئی ہے. تو جب ہم ان کے راستوں پہ لگے ہوئے ہیں، ہر بندہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے سود کے اندر ہی پڑا ہوا ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کوئی نہ کوئی راستہ یا کوئی نہ کوئی عنصر اس کے اندر لگا ہی ہوا ہے. تو پھر جب ہمارے ہاں نظام ہی ایسا ہو گیا تو پھر انہیں فوجیں مسلط کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں. نسل کشی تو اب اس طرح نہیں ہوتی. اب نسل کشی نسل اغوا ہوتی. اب مارے نہیں جاتے بچے ذہنی اغوا ہوتے ہیں. ذہنی اغوا، یوں بچے کو اٹھا کے نہیں لے جاتے اغوا برائے تاوان، نہ، بچہ آپ کی گود میں ہی ہوگا، بچہ آپ کے گھر کے اندر ہی ہوگا، بچہ آپ کی نگرانی میں ہی ہوگا، لیکن وہ اغوا ہے، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا. وہ اغوا ہے، وہ ذہنی اغوا ہے. وہ ذہن اس کا مسلط، اس کے کنٹرول میں آیا، اس نے ایسی چیزیں فراہم کی ہیں. آپ بچے کو بٹھائیں، بولیں یہاں پہ تربیتی نشست ہے، یہاں بیٹھو، یہاں پہ سیکھو، یہاں پہ آؤ. اتنی اس کو بوریت ہوتی ہے، اتنی بوریت ہوتی ہے، وہ گھر چلا جاتا ہے. وہ گھر چلا جاتا ہے، گھر میں کرتا ہی کچھ نہیں ہے، صرف اسکرولنگ کرتا رہے، اسکرولنگ کر رہا ہے بس. یہ وہی ریڈیو ہے جو 24 گھنٹے چل رہا ہے، لائسنس یافتہ ریڈیو 24 گھنٹے چل رہا ہے. دیکھیں اپنے سے پہلے جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، جو ناخلف ان کے بعد آئے ہیں، انہوں نے دین کی وہ حق ان کا ادا نہیں کیا، دین کی وہ ترویج نہیں کی، اللہ کے احکامات کا پاس نہیں رکھا. اللہ نے ایسے لوگ ان کے اوپر مسلط کیے. آج ہمیں اگر اپنا جائزہ لیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری اس وقت کیفیت کیا ہے. ہم حشیم بنے ہوئے. حشیم، قرآن کے اندر ایک لفظ آتا ہے حشیم. حشیم جسے کہتے ہیں، حشیم وہ تنا یا وہ ٹہنی جس کا تعلق پانی سے کٹ گیا ہو. درخت ہے، اس کا تعلق پانی سے نہیں ہے، نیچے پانی خشک ہو گیا، اس کو پانی نہیں دیا جاتا. یہ تنا کھڑا ہوا ہے لیکن اس کا تعلق پانی کے ساتھ نہیں ہے، یہ خشک حشیم. اب ضرورت نہیں ہے اس کو دھکے دینے کی، ضرورت نہیں ہے اس کو گرانے کی. ایک ہوا آئے گی یہ خود ہی گرے گا.
ایک آزمائش آئے گی اور اس کے ایمان کا پورا خلاصہ سامنے آئے گا. ایک آزمائش آئے گی، ایک کسی کی موت ہوگی، کسی کا جنازہ ہوگا، کسی کی خوشی ہوگی. اس بچے کو دیکھ لیں آپ، یہ کیا کرے گا؟ اس گھرانے کو دیکھ لیں آپ، یہ کیا کرے گا؟ اس کا تعلق پانی سے کٹا ہے. یہ وہ تنا ہے جس کا تعلق پانی سے کٹا ہے. یہ پانی کیا ہے؟ پانی قرآن ہے، پانی شریعت ہے، پانی اللہ کے احکامات ہیں، یہ پانی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں. جب یہ بچہ، جب یہ گھرانہ، جب یہ لوگ پانی سے کٹے ہیں، اللہ کے کلام سے کٹے ہیں، اللہ کے احکامات سے کٹے ہیں، اللہ کی پاسداری نہیں کی، نام کے مسلم لگے ہوئے، صرف ایک ہوا چلے گی، صرف ایک زوردار ہوا چلے گی، وہ اس حشیم کو جڑ سے اکھاڑ دے گی. آپ قرآن میں مثالیں پڑھتے ہیں جب اللہ یہ بیان کرتا ہے مومن کی مثال، حدیث کے اندر بھی یہ بیان ہوتی ہے مومن کی مثال. مومن کی مثال کیسی ہے؟ وہ ایک کومپل کی طرح ہوتا ہے، جتنی بھی ہوا چلتی ہے وہ زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے، پھر سیدھا ہو جاتا ہے. لیکن منافق کی مثال ایسی ہے، وہ بالکل ایسے کھڑے اکڑاؤ تنے کی طرح پہ ہوتا ہے. ایک آزمائش آتی ہے اور وہ اس کو جڑ سے اٹھا کے بعد میں پتہ چلتا ہے جناب فلاں کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، پتہ چلتا ہے کہ فلاں کا معاملہ. یہ ایک دم نہیں ہوتا، ایک دم سے یہ نہیں ہوتا. یہ کب ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے اس کی اپنی مسلسل کی غفلت ہوتی ہے، مسلسل غافل ہے. ایک دو دن پانی نہ ملے، ایک دو ہفتہ پانی نہ ملے، درخت حشیم نہیں بنتا. اس کا تعلق پانی سے مسلسل کٹا ہوا ہو، وہ حشیم بن جاتا ہے. اور وہ سخت نہ ہوگا. ایک ہوا آئے گی بس، وہ کبھی بھی آئے، کھڑا ہے تو کھڑا ہے. ایک ہوا آئے گی، ایک اس کو اٹھا کے اس کے ایمان کا کچا چٹا کھول دے، اس کی مضبوطی ساری سامنے آ جائے گی. کیا ہوا؟ یہ مخالفت اور یہ آزمائش برداشت کر نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کا تعلق پانی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کی شریعت کے ساتھ نہیں ہے. اس نے تعلق نہیں جوڑا ہوا اللہ کے آیات کے ساتھ. وہ آیات پڑھے جو آیات اس کے ایمان کو بڑھائیں. آیات سے تو ایمان بڑھتا ہے، آیات اس کے ایمان کو بڑھائیں، وہ یہ بڑھتا نہیں ہے. یہ صحابہ کی سیرت نہیں دیکھتا، یہ صحابہ پہ ظلم کے پہاڑ کو سنتا تو ہے اپنے اوپر واقعتاً، اس کو حقیقت کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، اپلائی نہیں کرتا. اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو تو میں کتنا ثابت قدم رہ سکوں گا. سنتا ہے بس، قول تو اچھا کوئی بھی کر لیتا ہے، اچھی بات تو کوئی بھی سن لیتا ہے. ایمان کس پہ پرکھا جاتا ہے؟ ایمان اللہ کے حلال و حرام کے اوپر پرکھا جاتا ہے. ایک ہوا آتی ہے، کسی کا جنازہ پڑا ہے، پتہ چلا ہے بچی کی شادی فلاں جگہ کی ہے، پتہ چلا ہے کہ جناب وہاں پہ اپٹن مہندی مائیوں میں گیا ہوا تھا، پتہ چلا ہے فوٹوگرافی کی ہے، اپنے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، پتہ چلا ہے جناب فلاں معاملات ہیں. اب یہاں پہ روکا گیا، غلطی ہوئی ہے مان لے، غلطی ہوئی ہے مان لے، اصلاح کر لے. جب آئی نا یہاں پہ دلیل، ایک دو دفعہ آئے گی، غلط بندہ، نفاق کی کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ منافق بندے کو آپ دیکھیں گے نا، اس نے غلطی کی، فوراً مان لو وہ غلطی ہے. وہی غلطی جب دوسری دفعہ کرے گا عذر پیش کرے گا، وہی غلطی جب تیسری دفعہ کرے گا اس پہ دلیل دے گا، وہی غلطی جب چوتھی دفعہ کرے گا آپ اس کو روکیں گے، آپ کا مخالف ہو جائے، ہار کھائے گا اس سے. ایک غلطی بار بار کرتا ہے. تو لہذا یہ حشیم بننے والا ایک دھوکے کی مار ہوتا ہے، پھر اس کا فیصلہ سامنے آ جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں، رضا کی طرف آ گئے ہیں، جبر چھوڑ دیے. جبر کی نوبت ہی نہیں آ رہی. جبر کی نوبت تو تب آئے نا جب مسلم معاشرہ اپنی پوری بنیادوں پہ اٹا بسا ہوا، بالکل مخالف کی کوئی بات قبول نہیں کرتا، وہ بالکل علل اعلان رد کر دیتا ہے، اور اپنی بچوں کی زندگیاں اس نے الگ بنائی ہیں، ان کے تعلیمی نظام الگ ہیں، بالکل ان کی معاشیات ان کے ساتھ بالکل، اس کے اندر کوئی حرام چیزوں کا وہ شمار نہیں کرتے، ان کی خوراک کے اندر حرام چیزیں نہیں ہیں. تو لہذا جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. حرام جب پیٹ میں داخل ہوگا تو پھر ہدایت اثر نہیں کرے گی.
ہدایت پھر اثر نہیں کرے گی۔ حرام شامل ہوگا خوراک کے اندر، رسول اللہ بیان فرماتے ہیں جس کا اوڑھنا بھی حرام ہوگا، جس کا پہننا اور بچھونا بھی حرام ہوگا، جس کا لباس و خوراک بھی حرام کی ہوگی، پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے، پھر اللہ اس کی پکار بھی نہیں سنتا، پھر اللہ کو وہ پکارتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکار بھی نہیں سنتا۔ تو لہذا ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ہاں یہ معاملہ کیا ہے۔ فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی یہ بہت دھوکے کا سامان ہے، بہت اس کے اندر خسارہ ہے۔ اگر اس کے اندر پڑتے ہیں دنیا بھی ہمیشہ نہیں رہتی، ایمان تو یوں ہی چلا جاتا ہے۔ اگر جس نے اپنا ہدف دنیا کو بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے جلدی نیکیوں کے اندر کثرت کرو، بھاگو دوڑو، ایک دوسرے کے اوپر لپکو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ فتنے تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور جب فتنہ تمہارے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا تو بندہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو وہ کافر ہوگا۔ اسی طرح فرمایا اسی حدیث کے اندر آگے کیا فرمایا کہ آپ دیکھیں گے اس وقت کہ بندہ اپنا ایمان دنیا کے عوض بیچ دے گا۔ بیچنا کیا ہوتا ہے؟ جبر سے چیز بیچی جاتی ہے، رضا سے بیچی جاتی ہے، چیز کو رضا سے بیچی جاتی ہے، یعنی کہ وہ ان کے حلال اور حرام کے اندر، ان کے معاملات کے اندر، ان کی چیزوں کے اندر یوں اتنا راضی ہو گیا ہے کہ گویا اس نے اپنا ایمان یوں ان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ لو جو سہولیات آپ نے دی ہیں اس کا تو بدلہ ایمان ہی بنتا ہے، تو لہذا ایمان ہی لے جاؤ۔ اب تھوڑا سا غور کریں اپنے علاقوں میں، معاشرے کے اوپر، اپنی نوجوان نسل کے اوپر غور کریں۔ نوجوان کا دل کہاں لگتا ہے؟ نوجوان کو کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ نوجوان سے پوچھو، وہ بتائے گا فیفا ورلڈ کپ میں کیا چل رہا ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ قرآن کے اندر کیا بیان ہوا ہے، کیا چیز حلال بیان ہوئی ہے، کیا حرام بیان ہوئی ہے۔ باپ کا جنازہ تو پڑھنا نہیں آتا اس کو، باپ کو غسل دینے کا طریقہ تو اس کو نہیں آتا، باپ کا نماز جنازہ جو پڑھے اور پھر جو اس کے اندر دعاؤں کو یاد کرے اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے، وہ تو اس کو نہیں آتا۔ لیکن اس کو یہ ضرور پتا ہے کہ ٹورنامنٹ کب ہے، کرکٹ کا ٹورنامنٹ کب ہے، یہ اس کے اندر کب کون سی ٹیمیں جو ہے نا اس کے کتنے پوائنٹ بنتے ہیں، اگلا میچ کس کے ساتھ لگنے والا ہے، اس کو یہ پتا ہے۔ اس کو یہ پتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر میرے کتنے فالوور ہو گئے، اس کو پتا ہے میں نے کتنی دیر آج بات کرنی ہے، اس نے گرل فرینڈ بھی بنائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ وہ باتیں بھی کرتا ہے۔ اس کو گرل فرینڈ کی پسند کا تو پتا ہے، اللہ کی پسند اس کو نہیں پتا، اللہ کی اس کو پسند نہیں پتا۔ یہ بہت تلخ بات ہے، یہ بہت تلخ بات ہے، لیکن حقیقت یوں ہی ہے۔ آپ دیکھیں اپنے اس معاشرے کے اندر نوجوان کے اوپر تھوڑی سی نظر دوڑا لیں تو کیا یہ ضروری بنتا ہے کہ یہود ہم سے راضی ہوئے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ یہود ہم سے راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرمایا تھا یہود اور نصارہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ان کی ملت کے اوپر نہ چلنے شروع ہو جاؤ۔ وہ جو مانتے ہیں تم ان کو ماننے شروع ہو جاؤ گے تو پھر وہ راضی ہو جائیں گے تم سے۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یوں چھوڑ دیے جائیں گے؟ فرمایا ان یقولوا آمنا، کہ ان لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں تو یوں چھوڑ دیے جائیں گے۔ فرمایا وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہ جائے گا، یعنی کہ یہ جو آزمائش ہے یہ خفیہ آزمائش ہے، یہ وہ جبر والی آزمائش نہیں آ رہی یہاں پر۔ اب ہم اپنے معاشرے میں جو دیکھ رہے ہیں جو آزمائش ہے تو کوئی جبرن ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے تو ایسا ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن کون سی آزمائش ہے؟ رضا و رغبت والی آزمائش ہے۔ تو اس طرح ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے دین کا سودا تو نہیں کیا ہوا، اور اگر یہ سودا کیا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک پرچی بھی آ گئی ہے یہاں پر کہ وقت مکمل ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔